بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مدر اقبال۔ اسرائیل ایران جنگ کئی دنوں سے جاری تھی کہ اچانک امریکہ اس میں کود گیا اور امریکہ نے ایران کی جو ایٹمی تنصیبات تھیں ان پر حملہ کیا اور ان کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ ایسے وقت میں آیا وہاں پر کہ جب اسرائیل اپنی ہار ماننے کے قریب تھا، کیونکہ ان کا جو آئرن ڈوم اربوں روپے کی اربوں ڈالر کی لاگت سے اس نے منگوایا تھا، تیار کیا تھا، وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اس سے پہلے حزب اللہ، حماس اور جب بھی ان کی کسی ملک سے یا جماعت سے لڑائی ہوئی ہے، آئرن ڈوم کام آیا۔ آئرن ڈوم نے ان کے میزائل حملے روکے ہیں اور سرحدی علاقوں تک تو وہ آئے ہیں، لیکن تل ابیب، حیفا، یروشلم اور جو دیگر اہم شہر ہیں وہاں تک یہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ لیکن اس مرتبہ ایران کے تمام میزائل اسرائیل کے شہر اس کے نشانے پر تھے۔ حیفا ان کی ایک بندرگاہ ہے اور آئی ٹی کا سٹی ہے، مکمل طور پر وہ تباہی کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ تل ابیب روزانہ اس پر میزائلوں کی بارش ہوتی ہے اور ان کا آئرن ڈوم وہ میزائل روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اب یہ جنگ اسرائیل نے حملہ کیا اور یہ اس وقت کیا جب ایران کے مذاکرات جاری تھے اور امریکہ نے اس کو دھوکہ دیا کہ ابھی وہ حملہ نہیں کرے گا اور جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل کرے گا۔ امریکہ اس جنگ میں کیوں آیا؟ دراصل اسرائیل اپنی شکست ماننے کے قریب تھا۔ یہودی جو ہیں وہ شیلٹرز میں پناہ لیے ہوئے تھے اور حتیٰ کہ ان کی فوج بھی زیر زمین جو بنکرز ہیں ان میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایران کے میزائلوں نے ان کو تباہ کیا، ان کے شہروں کو۔ اب اسرائیل بالکل اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ کوئی رستہ نکلے کہ امریکہ بہادر میدان میں آ گیا اور اس نے 15 دن کا کہا کہ وہ 2 ہفتوں میں فیصلہ کرے گا کہ حملہ کرنا ہے یا نہیں، لیکن اچانک اس نے اتوار کی صبح جو ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں وہاں پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد اپنا ایک خطاب میں جو ان کے صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے کہا کہ جی اب اس کی تمام تر جو صلاحیت ہے ایٹم بم بنانے کی وہ ہم نے ختم کر دی ہے، اب وہ جوہری ہتھیار نہیں تیار کر سکے گا۔ امریکہ اب یہ جنگ جو ہے یہ اس نہج پر آ گئی ہے کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ روس جو ہے، چین ہے اور دیگر ممالک اب ایران کی حمایت کھل کر کریں گے۔ مسلم ملکوں میں تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اس کی حمایت کر سکے، صرف زبانی کلامی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت سعودی عرب، امارات، مصر، اردن، ترکی، یہ لوگ جو ہے وہ صرف مذمت کریں گے۔ امریکہ جو ہے اس کا ایک جو نیو کنزرویٹو ازم ہے، عام طور پر ان کو نیو کون کہا جاتا ہے، یہ حملہ کروانے والے ہیں، یہ یہودی ہیں اور ان کا امریکی سیاست میں، امریکہ کے کاروبار پر ان کا غلبہ ہے۔ شاید ٹرمپ حملہ نہ کرنا چاہتے ہوں کیونکہ ڈیموکریٹ نے اس کی سخت مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس سے منظوری لینا ضروری تھی اور یہ ان کا جو ہے وہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو نیو کون ہیں یہ بیسیکلی یہودی ہیں اور یہ جنگ کے حامی ہیں، طاقت کے ذریعے یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نرغے میں آ کر جو ہے وہ ٹرمپ نے امریکہ نے اس پر حملہ کیا، ایران پر۔ اچھا دیکھیں، مقابلہ تو 2 ملکوں کے درمیان ہوتا ہے جو برابر کے ہوں، جنگ 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک ملک اسرائیل جس کی آبادی اگرچہ بہت کم ہے، ایران کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کو امریکہ بہادر، اس وقت سپر پاور ہے دنیا کی، برطانیہ اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ نے تو اپنا اسلحہ اور دیگر تمام جنگی ساز و سامان اس کے حوالے کیا ہے، اس کی جو ہے وہ معاونت کی ہے ہر طرح سے، اور وہ اپنے تمام تر ٹیکنالوجی لینے میں آزاد ہے۔ دوسری جانب ایران عرصہ دراز سے اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ نہ تو تیل آزادانہ فروخت کر سکتا ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ کوئی فروخت کر سکتا ہے۔ بارٹر سسٹم کے تحت وہ اپنی اس وقت تجارت کر رہا ہے۔ عرصہ دراز سے پابندیوں میں گھرا ملک، آپ اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور دیگر ملک۔ آپ اس کو آزادی دیں، اپنا تیل بیچے، ٹیکنالوجی لے، پھر آپ اس کا مقابلہ کریں۔ دیکھیں جنگیں اس طرح نہیں لڑی جاتی، جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے۔
اب ایک شعر ہے کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ایران جو ہے اس وقت جذبے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ایران کا جو ایک قوم ہے، ایران ایک ملک ہے، اس طرح نہ تو امریکہ اس پر قبضہ کر سکتا ہے، نہ وہاں پر فوجیں اتار سکتا ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ نہ وہ افغانستان ہے، نہ وہ عراق ہے، نہ وہ شام ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ نیو کون کے نرغے میں ہیں، ان کے کہنے پر انہوں نے حملہ کیا ہے، لیکن ایران نے کچھ دیر بعد ہی تل ابیب اور حیفا پر میزائلوں کی بارش کر دی، امریکہ کے حملے کے چند گھنٹوں بعد، یعنی کہ اس کا نظام ابھی تک میزائل سسٹم ٹھیک ہے، اور ایران کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی وہاں سے تمام ساز و سامان محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا، یعنی کہ ان کا نقصان تو ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا۔ اسرائیل اور ایران میں ابھی بھی وقفے وقفے سے ایک دوسرے پر جو میزائل بارش اور وہ میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ صلح کرنے کی بجائے اس جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے، تاکہ کیونکہ اس کو ایک ہی خدشہ ہے کہ ایران خطے کی طاقت بن کر کہیں اسرائیل کو ملیا میٹ نہ کر دے۔ دیکھیں اب تو اسرائیل ملیا میٹ ہو چکا ہے، ان کا جو وہاں پر سسٹم ہے، لوگ بھاگنا چاہتے ہیں اور اسرائیلی حکومت نے لوگوں کو باہر جانے سے روک رکھا ہے۔ اگر آج اجازت دے دیں، فلائٹیں شروع ہو جائیں تو اسرائیل سارا خالی ہو جائے، جبکہ ایران سے کوئی شخص بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ مرنے کو ترجیح دیں گے، شہید ہونے کو ترجیح دیں گے، لیکن اب ان کے اب اگلی صورتحال جو ہے کہ آبنائے ہرمز اسرائیل ایران نے بند کرنے کی دھمکی دی ہے، بلکہ باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اگر آبنائے ہرمز سے آج جو ہے وہ بحری جہازوں کی آمد و رفت معطل ہوتی ہے تو اس سے دنیا میں ایک نیا بحران پیدا ہوگا، تیل کی قلت پیدا ہوگی، اور دیگر جو اشیاء ضروریہ ہیں ایک سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ مسئلہ بنے گا۔ تو لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور اس میں روس، چین، ترکی اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان بھی کر سکتا ہے، لیکن پاکستان تو ٹرمپ کو جس نے غزہ میں بربریت کی حمایت کی، اسرائیل کے ہر اس اقدام کی حمایت کی، ایران پر حملے کی حمایت کی، بلکہ وہ خود حملے میں آ گیا، خود اس سے حملہ کیا، اب اس کو ہم نوبل انعام دینے کی باتیں کر رہے ہیں، نوبل انعام دینے کی سفارش کر رہے ہیں۔ مجھے تو افسوس ہے کہ آپ اس سے بات کریں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور ہم اس کو نوبل انعام دیے جا رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اگر یہی حال رہا مسلم ممالک کا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ آئے، تو پھر مصر، لیبیا، فلسطین، عراق، لبنان، شام، ایران، اس کے بعد دیگر ممالک کی بھی باری ہوگی۔ جو سر اٹھا کے چلنا چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، اس پر امریکہ، اسرائیل حملہ کریں گے۔ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے، مسلمانوں متحد ہو جاؤ۔ ایران سے لاکھ آپ کے اختلاف ہوں، لیکن بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کی چھوٹے دشمن کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔